ایک حافظ صاحب نے معلوم کیا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تراویح میں، اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لقمہ ملتا ہے، کہیں کہیں بھول جاتے ہیں۔ تو کیا بھولنا یا غلطی کا ہو جانا یہ عیب کی بات ہے؟ ہمارے مقتدی اس کو عیب سمجھتے ہیں، اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور مقتدی لوگ یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کو قرآن یاد نہیں ہے، اس لیے غلطیاں آ رہی ہیں، اس لیے بھول رہے ہیں، اس لیے لقمے کھا رہے ہیں۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ قرآن میں غلطی کا آنا، قرآن میں بھول جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کا مصلی پہ سنانا کوئی آسان بات ہے۔ جو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں امام کو قرآن یاد نہیں، حافظ کو قرآن یاد نہیں، ان سے کہہ دو ذرا سے مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 صفحے پڑھ کے دکھائیں، 1 صفحہ پڑھ کے دکھائیں تو معلوم ہو جائے گا مصلی پہ قرآن کا پڑھنا کتنا آسان ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا مصلی پر تراویح میں پڑھنا اور اس پر پھر غلطی آنا یا بھول جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آتے تھے، قرآن کی وحی لے کر، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو فوراً اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ السلام چلے جائیں اور قرآن رہ جائے اور ہم بھول جائیں۔ پتہ چلا کہ یہ چیز تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتی ہے۔ ایسے ہی سنقرئک فلا تنسیٰ، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ رہے ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ پتہ چلا بھولنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں قرآن کو جمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے وعدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عام انسانوں کا قرآن میں بھول جانا، غلطی کا ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اس کو عیب نہ سمجھیے، بلکہ یہ تو قرآن کا اعزاز اور اکرام ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس 30 پارے کے قرآن کو اپنے سینے میں رکھ کر ایک حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے، 2 پارے 3 پارے پڑھتا ہے۔ یہ تو قرآن کی اعزاز اور معجزے کی اور اکرام کی بات ہے، اس میں غلطی کا ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں، اس کو عیب نہ سمجھا جائے۔